عالمی امن پر مضمون۔ ہمارا زمانہ سائنس اور ایٹمی ترقی کا زمانہ ہے۔ ایٹم بم کی بے پناہ قوت آج ہمارے اشاروں پر کسی غلام کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ طاقت ہم امن اور انسانیت کی ترقی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جنگ کے لیے بھی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم کی طاقت کو جنگ میں استعمال کیا گیا تھا۔ ایٹم بم کے صرف 2 دھماکوں نے لاکھوں انسانوں کو فنا کر دیا۔ سینکڑوں میل تک پودے انسان اور حیوان خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے تھے اور لاکھوں انسان ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گئے۔ لیکن موجودہ ہائیڈروجن بم ان کے مقابلے 3 گنا زیادہ تباہ کن ہیں۔ دنیا کی طاقتوں کے پاس ایسے بموں کے ذخیرے ہیں۔ اگر کسی جنگ میں ان میں سے چند بم بھی استعمال کیے گئے تو تمام دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ موجودہ سیاسی حالات میں کسی بھی وقت دوسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے اور ہماری لاکھوں برس پرانی تہذیب و تمدن اور زندگی کے آثار کو مٹا سکتی ہے۔ پریزیڈنٹ کینیڈی نے جنگ کے اسی خطرے کے متعلق کہا تھا کہ یا تو انسان کو ہمیشہ کے لیے جنگ کے لیے امکانات کو ختم کرنا ہوگا ورنہ جنگ انسان کو ختم کر دے گی۔ اگر کچھ لوگ ایٹمی بم لگنے سے ہلاک ہونے سے بچ ہی گئے تو ان کی زندگی مردوں سے بھی بدتر ہوگی، کیونکہ ایٹم کی تباہی کسی ملک، قوم یا براعظم تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ہر انسان، جانور اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ جتنی ایٹمی اسلحہ کی تیاریاں بڑھ رہی ہیں اتنا ہی ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ہر وقت جنگ کا خوف ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ پتہ نہیں کب دنیا کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے اور انسان کا چاند پر بسنے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے۔ یہ بات نہیں کہ جنگی طاقتوں کو ایٹمی جنگ کے نقصان کا اندازہ نہیں۔ سب بھی جانتے ہیں کہ ایٹمی جنگ میں ہارنے اور جیتنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ ایٹمی جنگ کا حتمی نتیجہ دیکھنے کے لیے کوئی مشکل سے ہی کوئی انسان بچے گا۔ اس لیے شاید ہی کوئی ملک ایٹمی جنگ کرنے میں پہل کرنے کی ہمت کرے گا۔ لیکن جنگ میں ہر چیز ممکن ہے۔ انسان بعض حالات میں دیوانگی کے فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ کیا پتہ جھوٹی عزت و شان پر آنچ آتے دیکھ کر کوئی سرفرا ملک ہائیڈروجن بم کا استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ جتنا آج ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اسی خطرے کو جنگی طیاروں سے نہیں بلکہ امن کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے۔ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے ابھی تک جو کوششیں ہوئی ہیں ان میں سے بیشتر اسی وجہ سے ناکام ہوئی ہیں کہ ایک ملک کو دوسرے ملک پر اعتبار نہیں ہے، یا ان کے اندر نفرت کی جڑیں اتنی گہری پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ باہمی دوستی میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے امن کے لیے جو مجلس بلائی تھی وہ بالکل بیکار ثابت ہوئی۔ یو این او کی کوششیں لیگ آف نیشنز کے مقابلے میں زیادہ پر اثر تھیں۔ یو این او ابھی بھی امن کے لیے کوئی یقینی اور قطعی حل نہیں پیش کیا۔ دنیا آج بھی 2 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، روسی بلاک اور امریکی بلاک۔ جب تک دنیا کے تمام ممالک کے اندر ایکتا کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا جنگ کے خطرے میں مبتلا رہے گی۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایسی عالمی طاقت کی ضرورت ہے جو یو این او سے بھی زیادہ طاقتور ہو، جو جنگی اسلحہ رکھنے کے لیے مکمل پابندی کرا سکے، کیونکہ جنگی اسلحہ کی تیاریاں جب تک جاری رہیں گی جنگ کا خطرہ بھی منڈلاتا رہے گا۔ ایٹمی دھماکوں پر پابندی کی بھی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں ملکی اور نسلی تعصب ختم ہو جائے اور ایک عالمی حکومت بن جائے۔ جنگ کا خطرہ مکمل طور پر اسی وقت ٹل سکتا ہے
جب دنیا میں عالمی حکومت قائم ہو جائے، دیکھیں شاید یہ خواب کبھی حقیقت بن جائے۔ Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel.